ویسے تو یہ خبر نہیں ہے، الیکشن تو نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں، اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، ستمبر میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر خالد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فروری میں الیکشن ہوں گے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہو تو وہ کبھی بھی سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا کوئی خصوصی اس میسج ہے اس بیان میں خواجہ صاحب کے کہ الیکشنز ہو سکتا ہے اپوائنٹمنٹ سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور الیکشنز ہو جائیں؟ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا. عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ. عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ذرا لندن کی خبریں بھٹی صاحب کا بہت ہوتی ہے، ذرا میں بھٹی صاحب سے شروع کروں. بھٹی صاحب، یہ الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے لندن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشی صاحب، گزارش ہے لندن کی جو پریس کانفرنس ہے یا وہ آپس میں اجلاس ہے، اس کو تو دبردوز کر دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہ رات کو میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے. حقیقت یہ حکومت تو آگ بن گئی لیکن عملاً چل نہیں پا رہی. ایک ہی دیگ میں آپ مرچیں ڈال رہے ہیں، چاول ڈال رہے ہیں، حلوہ ڈال رہے ہیں، بیسن ڈال رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں. نواز شریف نے چند روز قبل عمران صاحب شہباز صاحب کو بڑا شکوہ کیا تھا کہ 1 مہینہ ہو گیا آپ کی حکومت آئے، نہ میری مریم کا نام نکل رہا ہے، نہ میں پاکستان آ رہا ہوں. ایون کہ شہباز صاحب کے بچے آنا چاہ رہے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا. تو نواز شریف خاصے نالا تھے. جو مریم نواز نے چند دن پہلے جنرل فیض صاحب کے بارے میں فتح کر یہ جس پر شہباز شریف نے کہا بچی یا کوئی بات نہیں، اس کی بات کو سیریس نہ لیا کرو. تو میرے انفارمیشن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی نواز شریف نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئے، اور مولانا کو بھی، جس پر آصف علی زرداری نے کہہ دیا الیکشن کا چیپٹر کلوز کر دے. لیکن بھٹی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب مجھے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے جب یہ نو کانفیڈنس کی بات چل رہی تھی اور ہوا کہ یہ مسلم لیگ نون نے خود کہا کہ ہم اگر 6-8 مہینے حکومت چلائی، بجٹ دیا تو ہم غیر مقبول ہو جائیں گے اور ہم اور عمران خان برابر کھڑے ہو جائیں گے. جو اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کی طرف سے یہ ریاکشن آ جائے گا اور کراؤڈ پل آ جائے گی. سو یہ تو ان کا تھا. لیکن آج مریم نواز شریف صاحب نے بڑی دلچسپ ایک بات کی ہے، میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے پیغام دیا اپنی پارٹی کے جلسے میں کہ عمران خان کا بوجھ نہ اٹھائیں. ذرا میرے لیے ٹرانسلیٹ کریں نا بھائی لوگ بیٹھ کر کہ کیا کہا ہے مریم نواز شریف صاحب نے. میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو، عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران اس میں انہوں نے اگلا جملہ یہ بھی کہا کہ عوام میں جانے دیں ان کو، اس کو عوام میں جانے دیں. کیا مطلب ہے اس کا بھٹی صاحب؟ پارٹی میں یہ دو رائے ہیں. وہ جذباتی تھی. پارٹی میں 2 نہیں 10 رائے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں مریم نواز پر جو شہباز شریف وزیر اعظم صاحب نے کہا بچی ہے اس کی سیریس نہ لے، اس کا بھی مریم نے سخت مائنڈ کیا اور بہاولپور کا جلسے کی کل انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا میرے چچا کو اس میں لوب میں نہ لینا. خاندان میں لڑائی دستوں گریبان تک پہنچ چکی ہے. لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ جلد الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے؟ یہ تو عمران خان کو ہٹانے آئے تھے. دیکھیں نا، راتوں رات اربوں روپے کے جن کے کیس چل رہے تھے ای سی ایل میں نام چلے گئے. خواجہ آصف کا کابینہ کا کل اجلاس ہوا نہیں، سوری خواجہ سعد رفیق کا اس کا نام نکل گیا. اس وقت وہ لندن بیٹھے ہیں. پوری نیب اور پوری ایف آئی اے ایک ان کے وفاقی وزیر اور آئینی ماہرین کے ساتھ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہی ہے کہ شریف فیملی کو کس طرح ڈرائی کلین کرنا ہے. تو میرے بھائی وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ قوم جائے باڑ میں. 4 دفعہ تو پہلے آپ پر مسلط ہو چکے ہیں. پہلے انہوں نے کون سے گھی کے چراغ جلا دیے تھے جو اب چلانے تھے. ان کا مقصد تھا عمران کو بھیجنا. نیب کے کیسز بند ہو، ایف آئی اے کے کیسز بند ہو. ڈالر کہاں گیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. آئی ایم ایف نے کیا شرائط رکھی ہے؟ سعودیہ نے 1 پیسہ نہیں دیا، یو اے نے 1 نہیں دیا. آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھ دی ہیں 30 روپے بڑھنا ہے. ان کو کیا ہے؟ وہ انہوں نے لینا تھا. بعض پاکستان میں لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اصل بات نومبر کی ہے، نومبر کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس میں اب آصف علی زرداری اور نون لیگ کے نومبر میں تعیناتی پر تھوڑا سا اختلاف ہے اور فوری الیکشن نہیں ہوں گے. یہ آپ بے فکر رہیں.
یہ فکر نہ کرے اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے. یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے, حق ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں فوری الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن ہوا یہ ایک چیز جو پولیٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں نا ارشد صاحب, وہ یہ ہے کہ کسی کو عمران خان کی طرف سے اس کہ کراؤڈ کا ریاکشن ایسا آ جائے گا یہ توقع نہیں. سب کا خیال تھا عمران خان کی پالیٹکس تو ختم ہو چکی ہے, یہ ریاکشن نہیں آئے گا تو مشکل فیصلے بھی کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ گمبھیر حالات بن گئے ہیں؟ اگر عمران خان کا واقعی ریاکشن نہ آتا, لوگ ان کے جلسوں میں نہ آ رہے ہوتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی. آرام سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے, فیصلے کرتے, مہنگائی ہوتی, کہتے دیکھو اس نے کر دیا ہم کیا کریں, اور سال ڈیڑھ سال بعد الیکشن ہو جاتے. کہ اس پہ ایک بڑا اچھا شعر ہے, کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں, دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے. اس وقت شہباز شریف جو عارف حمید بھٹی بھی ذکر کر رہے تھے, اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو پہلے کافی بریفنگز پریزنٹیشنز دیتے تھے, پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے, آپ کے پروگرام میں بھی آ کے بتاتے جی یہ معیشت کا حال ہے, اس کا یہ سلوشن نکلنا ہے. پچھلے ایک مہینے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا بڑا فیصلہ کیا ہے جس سے کہ معیشت آپ کی سنبھلی ہو؟ یقیناً نئی حکومت آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی اور ڈالر بھی مستحکم ہو گیا, اور آج ایک مہینے بعد جب آپ نظر ڈالتے ہیں ڈالر تقریباً 8 روپے مزید مہنگا ہو گیا, 8 روپے ڈی ویلیو ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ تقریباً 9-10 اپریل سے لے کے آج کی تاریخ تک تقریباً 3,300 پوائنٹس تک گر گئی ہے. جو مہنگائی ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ زیادہ پریشر بلڈ کریں, اور اس وقت جو نظام ہے آپ کا, جو سسٹم جس کو کہتے ہیں, وہ انتہائی ٹینشن میں, شدید دباؤ کا شکار ہے. اور دباؤ جو ہے بیکاز آف دس اکنامک سچویشن, بیکاز آف جو سچویشن بن گئی. ایک تو عمران خان نے بھی وہ پولیٹیکل جتنی انہوں نے ریلی کی, پبلک سپورٹ کا بھی انہوں نے اظہار کیا, وہ ساری چیزیں, اور ساتھ یہ والے جو معاملات ہیں جو انہیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہے, یہ آئے گی تو ایسے ٹرن اراؤنڈ ہوگا, یہ ہم سعودی عربیہ گئے اور یہاں سے یہ مل جائے گا, یہ جناب یو اے ای جائیں گے اور یہاں سے ہمیں مل جائے گا. تو کل خرم دستگیر صاحب نے کل یا پرسوں ایک پروگرام میں کہا کہ جی سعودی عربیہ سے جو بات چیت ہوئی اور دیگر دوست ممالک سے, وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ آئی ایم ایف میں جائیں, آئی ایم ایف آپ کو پروگرام دے گا تو اس کے بعد ہم آگے بات چیت کریں گے. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں تیل بھی آپ نے بڑھانا ہے, بجلی بڑھانی ہے, گیس بڑھانی ہے, اور باقی جتنے ساری چیزیں جس پہ عمران خان کو یہ لوگ بیٹھ کے پی ٹی آئی ایم ایف کہتے تھے, وہ تمام چیزیں انہوں نے کر. آج زرداری صاحب نے بھی کہا ویری انٹرسٹنگلی, آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مطلب اب آئی ایم ایف کا بجٹ بھی منظور ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی ایم ایف کہتے تھے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب آئی ایم ایف کا بجٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور زرداری صاحب آج خوش کتنا تھے آج کی پریس کانفرنس میں, اسمائلنگ, ٹوٹلی ریلیکس, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ he has nothing to lose نا. ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی کا ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہی واپس مل جائے گا, وہ واپس مل جائے گا. اور بیسٹ کیس سیناریو یہ کہ اور پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, وہ ساری چیزیں انہیں مل جائیں گی. وہ اسمائلنگ, انہیں پتا تھا کہ جب آپ نے ذکر بھی کیا کہ نواز شریف سے رات ان کی بات چیت ہوئی, انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی. نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب جو ہم ڈھول بجاتے تھے مہنگائی کا, انکمپیٹنس کا, اور عمران خان کے بارے میں, وہ ڈھول تو ہم نے اپنے گلے میں ڈال کے خود بجانا شروع کر دیا. اور مریم نواز نے ویری رائٹلی یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہیں کہ ہم یہ سارا بوجھ کس لیے اٹھائیں. اور آپ ایک بات کا کریڈٹ دیں مریم نواز کو کہ جس وقت شہباز شریف اور حمزہ خود اپنی بیل کینسل کروا کے اندر جا کے بیٹھ گئے, اس وقت پی ڈی ایم کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف اور مریم نواز. مریم نواز نے جس طرح کی پالیٹکس کی, جس طرح سے پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کیا, سارے لوگوں کو باہر نکالا, اس کے بعد جب کھیر کھانے کا وقت آیا تو وہ شہباز شریف اور حمزہ آ گئے, جو بھی انہوں نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی, اور آ کے وہ بیٹھ گئے. اور شیخ رشید جیسے کہتے ہیں نون سے شین نکلے گی, وہ آپ کے سامنے آ گیا, لیکن اس کا پولیٹیکل ایک نقصان اس طرح نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ شین لیڈ کر رہا ہے, شین لیڈ کر رہی ہے, اور آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اور اس وقت میاں نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, مریم نواز, یہ سارے سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا ہوا کیا ہے. پولیٹیکل جو ڈیمیج ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو رہا ہے, اس کو روکنا ہے. اس کے لیے ان کی نظر میں شاید جلد سے جلد الیکشن جائے, اور جو مشکل فیصلے کرنے, آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے, وہ آئے, وہ آئی ایم ایف سے بات چیت کرے, اور جو بھی فیصلے کرنے وہ پولیٹیکل جو بلو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے. وائی شوڈ پی ایم ایل اینڈ ٹیک, یہ ان کی ایک تھنکنگ ہے جو کہ بڑی جائز تھنکنگ ہے. یہ شاید خاقان عباسی گروپ ہے جو کہ یہ سوچتا کہ الیکشنز کیوں نہیں کراتے, وائی شوڈ وی ٹیک دا برانٹ. ہم عمران خان, مریم آلریڈی الیکشن کیمپین پہ, اور آج مریم نے بھی کہہ دیا نا ہم کیوں جانے دیں اس کو عوام میں. تو مریم نواز شریف کا جو گروپ ہے وہ یہ
عمران خان آپ نے ابھی ساؤنڈ سنی مریم نواز شریف صاحبہ کی، سوابی میں انہوں نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا جانے دیں اس کو عوام میں، ہم کیوں مسلم لیگ نون کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کیوں اس کی کالک اپنے منہ پہ ملتے ہیں. یعنی مریم نواز یہ سوچ رہی ہیں، ان کے قریب کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، جائیں الیکشن، کیوں ہم اتنا بھار اپنے سر پہ اٹھائیں. لیکن وہ جو دوسرا گروپ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ پلس آصف زرداری صاحب جیسے آپ نے ان کو سنا، باقی کے جو سارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو لمبا کھینچنا چاہیے.